بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آج کراچی میں تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بات چیت کی کہ کس طریقے سے پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، تاکہ معیشت جو ہے وہ چلے۔ معیشت اگر چلے گی تو روزگار ہوگا، پیسہ ہوگا، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو وہاں پر عارف حبیب صاحب بڑی معروف پاکستان کی کاروباری شخصیت ہیں، اور جو چیمبر آف کامرس ہے اس کے کئی دفعہ صدر رہ چکے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے بھی وہ صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب سے۔ پہلے جو انہوں نے بات کی آپ اس بات کو سن لیں۔ الحمدللہ ہم جب اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا، اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے، آج 72,000 پوائنٹس، اور ڈالر ٹرمز میں $13 بلین، اور ان روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی اباؤٹ 6 ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج جو ہے۔ آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ، دو اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے۔ عارف حبیب صاحب نے کہا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ہاتھ ملایا، تو اس کے بعد دیکھیں سٹاک مارکیٹ کیسے چلی گئی۔ اب دو ہاتھ انہوں نے کہا آپ کو ملانے چاہیے۔ ایک تو ہمسایہ ملک جو بھارت ہے اس کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے، اور اس سے پاکستان میں جو ایکٹیویٹی ہے فائنینشیل اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ ریجن کے لیے، پاکستان کے لیے یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی آپ ہاتھ ملا لیں۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ آپ مفاہمت کریں، اور ان کے خلاف جو پرچے ہیں، جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا پاکستان میں، آپ پہل کریں اور اس چیز کو ختم کریں۔ اب اس پر پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے، اور بہت سارے دانشور جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تاثر ایسا ابھرتا ہے جیسے شاید شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دو اس میں چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب، ان کی اپنی ایک ذات ہے، نون لیگ کی اپنی ایک فلسفی ہے، اس کا عمل دخل نہیں ہے موجودہ سسٹم میں، کیونکہ کوئی سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو۔ ان کی جماعت تو الیکشن ہار چکی تھی، فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم شہباز صاحب بن جائیں گے، مریم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم حکومت میں ابھی نہیں آئیں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو شہباز صاحب کی اپنی جو حکومت ہے وہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آج ایک سائڈ پہ ہو جائے تو ان کی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ بات کہ شہباز صاحب ہاتھ ملا لیں عمران خان صاحب سے، شہباز صاحب تو چاہ رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کی، عمران خان صاحب ہاتھ نہیں ملا رہے۔ کیوں نہیں ہاتھ ملا رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی سیاسی جماعت جس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا، پی ٹی آئی جیتی ہوئی جماعت تھی، سب سے پہلے بلے کا انتخابی نشان ایک سازش کے تحت لندن پلیٹ کے تحت چھینا گیا، جو پارٹی کے ورکرز تھے ان کو مارا پیٹا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، لیڈرشپ سے زبردستی پی ٹی آئی چھڑوا کے دوسری جماعتوں میں داخل کروایا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، عمران خان جو ہے وہ سر جھکا دے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی ایسے سیاستدان سے بات نہیں کروں گا جو دھاندلی کے ذریعے، جو بےایمانی کے ذریعے حکومت میں آیا ہے، اور
چوروں کے ساتھ وہ کہتے ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بے نامی اکاؤنٹس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے لیجسلیشن کی ہو، میں ان کے ساتھ انہیں NRO نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو اب سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہے، شہباز شریف ایز اے پرسن، ہاں جن قوتوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا ہے، وہ قوتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نہ کبھی ابھی کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ میری کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، نہ ہی میں کوئی ڈیل کروں گا۔ اگر بات چیت ہوگی تو وہ بالکل لوگوں کے سامنے ہوگی، بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی، اور صرف پاکستان میں الیکشنز کے انعقاد اور اس حکومت کے قیام کے لیے ہوگی جس کے پاس عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہے۔ تو یہ عارف حبیب صاحب نے جو بات شہباز صاحب سے کہی، وہ ایکچولی شہباز صاحب کا تو کندھا استعمال ہوا، شہباز صاحب کا تو نام استعمال ہوا، ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بات کریں، اور وہ آگے دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ظاہر ہے جتنا ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہے، وہ جس طرح انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہے، بیکاز ان کو تو رول ملا ہے ایک ایکٹنگ کا، ایک پولیٹیکل ایکٹنگ کا، تو انہوں نے وہ رول ادا کیا، آج بھی انہوں نے وہ رول ادا کیا۔ یہ بات ان کے بس کی نہیں ہے، یہ بات شہباز شریف سے بہت اوپر کی بات ہے۔ جن لوگوں نے شہباز شریف کی حکومت کو بنایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے میسج تھا کہ، اور یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی دے رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں معیشت کو استحکام دینا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا ہوگی، اور اس میں سارے پروسیس میں عمران خان کی جو حیثیت ہے وہ ان کا ایک کی رول ہے۔ اگر آپ اڈیالہ کے باسیوں کو بھی اس پروسیس میں شریک کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم یکسوئی سے اس طرف بڑھے گی جہاں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو ساری جو معاشی بدحالی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سارے کا سارا دور ہو جائے گا۔ یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگا کر اس ملک میں کچھ قائم نہیں کر سکتے۔ جو یہ کہتا ہے اس کو پرو پی ٹی آئی کہہ کر اس کی ٹرولنگ بھی شروع کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر پرچے بھی درج کر دیے جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو اڈیالہ جیل بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور بھی سینئر صحافی جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں یا جن کا ایڈیٹوریل ٹلٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرف ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، تو ان کو تو بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ایک آئسولیشن ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کی، اس کو واپس سسٹم میں لانے کی بزنس کمیونٹی نے بات کی ہے، جو بڑی اہم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابی نشان بلہ واپس کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آج پھر پی ٹی آئی نے جو الیکشن کے نتائج، پارٹی الیکشن کے نتائج جمع کروائے تھے، 1.5 مہینے کے بعد آج الیکشن کمیشن نے ان پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن قوتوں نے عمران خان کو باہر نکالا تھا سسٹم سے، ابھی تک انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ابھی تک وہ اس ریئلٹی کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اسی طرح سسٹم کو چلائیں گے، لیکن یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ آج عارف حبیب صاحب نے جو بات کی ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی غور سے سننی چاہیے، وہ آصف زرداری کو بھی غور سے سننا چاہیے، وہ نون لیگ کو بھی غور سے سننا چاہیے، اور وہ جو پاکستان کی وہ قوتیں جنہوں نے اس حکومت کی تشکیل میں جو معاون اور مددگار تھے، جو اس کے پیچھے انسٹرومنٹل تھے، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی بزنس کمیونٹی کا یہ میسج ہے عارف حبیب صاحب کا کہ عارف حبیب صاحب تو ایک ان کے نمائندہ تھے، ایکچولی یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ ایک پرپوزل سجیشن جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل کے باسیوں کو اس میں شریک کریں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اگر اس پر پازیٹیولی مثبت انداز میں عمل کیا جائے، تو جو پاکستان کا کرائسس ہے اس کو یہ حل کرنے کی جانب it will be one big step moving towards the right direction۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔